نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیات کریمہ آیت نمبر 108 سے 110 تک گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو بہت اسٹوڈنٹ سنانا چاہتے ہیں۔ جی ایسا کرتے ہیں، نیو اسٹوڈنٹس کو آج چانس دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صفیہ بیٹی ماشاءاللہ ہماری ریگولر سنانے والی اسٹوڈنٹس ان میں سے ہیں۔ سفیرہ بیٹی میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹی اس کی آپ تلاوت کیجئے اور گرامیٹیکل انالیسس سٹارٹ کیجئے۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا سب سے پہلے دیکھیں گے یستخفون، یہ ہے باب سوری روٹ لیٹرز ہیں اس کے ہا فا یا، جی اور باب اس کا ہے استفال شاباش۔ استخفا یستخفی، اور اس کا فعل اور فاعل اس کے اندر ہی ہے۔ اور آگے ہے فاعل اس کا ہے ہم، من الناسی، من حرف جر، الناسی مجرور، تو یہ ہو گیا جار مجرور متعلق بالفعل۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گا، یہ استخفا ہوتا ہے چھپانے کے لیے، تو یہاں پہ ہوگا وہ چھپاتے ہیں من الناسی لوگوں سے، ولا واو حرف عطف، لا یستخفون، اب لا نے کوئی امپیکٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یستخفون سیم وہی ہے، اور ہم اس کا فاعل ہے، فعل فاعل۔ آگے پھر آ رہا ہے من آ رہا ہے تو مرکب جاری، یہ ہو جائے گا متعلق کے فعل یہ یستخفون۔ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں، ولا جی یستخفون، اور نہیں وہ چھپاتے من اللہ اللہ سے۔ جی واو یہ ہو گیا حرف استناف کہیں گے، استنافیہ یہ ہوا۔ واو، اس کو آپ واو حالیہ بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ ٹھیک، جو جملہ ہے اسے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہوگا نا کہ ایک جملہ چل رہا ہے۔ جب بھی ایک ٹھیک جملہ ٹھیک چل رہا ہو اور اس کے آگے درمیان میں ایک اور جملہ آ جائے تو وہ یا حال بنے گا یا حالیہ، سم ٹائم صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، واو حالیہ ہو جائے گا، اور ہوا ہو جائے گا، یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، ہوا مبتدا، اور معہم یہ ہو جائے گا مرکب اضافی، ما ظرف ہے اور ہم اس کے ساتھ مجرور ضمیر، تو یہ ہو جائے گا ان کے ساتھ اسے اس کیا بنائیں گے؟ یبیتون، ہوا مبتدا ہے تو یہ وہ ہو جائے گا مطلب فی الحال اس کو وہ متعلق کہیں گے۔ نہیں، متعلق ہم تب کہیں گے اگر تو آپ کے پاس کوئی خبر موجود ہے۔
تو پھر اس کو ہی خبر آپ خبر بنا لیں. اور ہاں ٹھیک ہے یہ یہ میں ضرور بتا دوں کہ جار مجرور یا یہ جو ظرف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں ہوں ہمیشہ، خاص طور پہ یہ جار مجرور کی میں بات کر رہی ہوں، ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ضرور ہوتے ہیں. نظر آ رہا ہو وہ جملے میں تو متعلق اس کے بنا لے، نہ نظر آ رہا ہو تو اس کی ایبسنس میں اس کو. خبر جی جی یہ خبر ہے. جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ فرض کریں یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا، یہ یہاں پر آپ کو جیسے یہ من الناس ہے، یہ ایک جملے کے بعد ایک فعل کے بعد آ رہا ہے، اسے متعلق جی فعل کہہ دیں. فرض کریں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بعد نہیں آتے یا کسی کے متعلق نظر نہیں آ رہے، جیسے کہ یہاں پر یہ کسی کے متعلق ہم کر نہیں سکتے اس وقت، تو ان کو پھر آپ ٹھیک ان کی موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کو ہی خبر آپ بنا دیں. متعلق خبر کا لفظ استعمال نہ کیجیے. لیکن میں حقیقت یہ بتا رہی ہوں کہ اصل میں جو ترکیب کی جاتی ہے اس کو ہمیشہ کسی کے متعلق مانا جاتا ہے. نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا الگ نام ہے. نہیں نظر آ رہا تو ایک محذوف مانا جاتا ہے، وہ مانا جاتا ہے. اور پھر اس کے متعلق کر کے تو پھر وہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. گرامر والوں نے وہ الفاظ بھی بنائے ہوئے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں وہ محذوف مانے جاتے ہیں. جی وہ یہاں پر وہ خبر ہے اصل میں جی، اور یہ اس کے متعلق ہو رہا ہے. تو وہ جو خبر ہے جو ہم نے مانی ہے وہ اپنے متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کے لیے خبر بنے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں ایسا ٹھیک ہوتا ہے، ہوگا لیکن ہم یہ سارا لمبا پروسیس ہم سکپ کر دیتے ہیں. لیکن آپ صحیح ماشاءاللہ وہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا کہ اس کو ایسے تو متعلق کہتے ہیں نا، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے. بالکل چلیں صحیح آپ کہتے ہیں، بتاتے ہوتا ہمیشہ متعلق ہے، لیکن وہ نہیں ہے. تو ہم وہ سارے لمبے پروسیس کو سکپ کرتے ہوئے اس کو متعلق خبر نہیں کہنا، سمپل خبر بنا دیجئے. خبر تین ٹھیک صورتوں میں آ سکتی ہے، آپ لوگ باقی اسٹوڈنٹس بھی نوٹ کر لیجئے. دیکھیں خبر تین طرح سے آ سکتی ہے کسی بھی چیز کی. وہ آپ اس کو جملے کی شکل میں آ سکتی ہے جس میں آگے جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. نمبر دو، یہ مرکب یا مفرد کے طور پہ بھی آ سکتی ہے. نمبر تین، شبو جملہ. شبو جملہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ جار مجرور یا ظرف اور مدافل ہے. تو یہ خلاصہ نکالا ہوا ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ نکالا ہوا کہ جی یہ آپ کو نظر آئے تو یہ بھی خبر بن سکتے ہیں. ادروائز میں پھر بتا دوں یہاں پر خبر کچھ اور ہے جو کہ یہاں پہ معذوف ہے. وہ ہم نہیں اب اتنے لمبے پروسیس میں جائیں گے، اس کو اس کے متعلق کریں گے، پھر ہم کہیں گے جی وہ اپنے اس متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کے لیے خبر. تو ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کو ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ اس کو خبر بنا لیں گے. بس میں نے اتنا ٹھیک ہے کہنا تھا، متعلق کا لفظ استعمال نہ کیجیے. یہ خبر بن رہی ہے، آسان رکھیں اسے. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا آگے ہے از ہو گیا حرف شرط. یبیتون میں ہے با یا تا اس کا روٹ ہے، اور یہ باب تفیل ہے. بیتا یبیتو. شاباش شاباش بیٹی. اس کو حرف شرط آپ یہاں پر کیا یہ شرط کا معنی دے رہا ہے؟ یہ بھی ہم نے غور کرنا ہوتا ہے. جیسے بہت سے نہیں ایسے اس الفاظ میں ہوتے ہیں جو جیسے ایزا ہے، وہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ شرطیہ ہو. وہ دیکھنا ہوتا ہے جی کہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، پہلا شرط کا دے رہا مفہوم، دوسرا جواب شرط کا. اور جواب شرط پہ کبھی فا جزائیہ بھی آیا ہوتا ہے، فا رابطہ. تو اس کو بس سمپل آپ اس کو کہہ دیں جی ظرف ہے، اور یہ اس کے بعد مضاف الیہ بنے گا جو بھی آئے گا. پھر ظرف اور مضاف الیہ ٹھیک کو ہو گیا، ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا بنائیں گی. صحیح ہو گیا. یہ ہو گیا اس ہو گیا یہ ظرف زماں کہیں گے اس کو نا. اور اچھا آپ کی اگر اذان ہو رہی ہے، آپ اگر خاموش رہنا چاہتی ہیں تو یہ میں کسی اور سے کروا لیتے ہیں، آپ اسے آخری آیت کروا لیتے ہیں جیسے آپ کہتی ہیں، کیونکہ اب وہ آواز ہم سب کو بھی آ رہی ہے تو یا تو آواز نہ آئے نا. جی ٹھیک ہے، چلے میں میوٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں کسی اور کو بلاتے ہیں. جی آفرین بیٹی آپ آئیے، اس کو مکمل کر دیجئے، اس سے شروع کیجئے، باقی ماشاءاللہ وہ بتا گئی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. از جو ہے یہ ظرف زماں ہے، اور اس کے بعد یبیتونا با یا تا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بیتا یبیتو باب تفعیل سے. اور اس میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے، یبیتونا. اور ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ما یہ اسم موصول ہے، اور لا یا رضا اس کا صلہ ہو جائے گا.
لا یہاں پہ لائے نفی ہے کیونکہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا مضارع کے اوپر کچھ بھی، تو ٹھیک ہے، لا یردو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، رضیہ یردو، اور اس میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے، اور ما لا یردو یہ مفعول بن جائے گا یبیتونا کے لیے. ماشاء اللہ، شاباش. مریم بیٹی، اور نہیں میں نے مریم کو بلایا ہے، میں نے آپ آفرین بیٹی، یہ آپ نے جب ہم کبھی فیل کو آپ ڈسکرائب کریں گی نا تو ایک ترتیب بنا لیجئے، اپنی عادت آپ سب بنا لیجئے، سب سن لیجئے. سب سے پہلے حروف مادہ بیان کیجئے، اس کے بعد آپ باب بیان کیجئے، پھر آپ بتائیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع، معروف ہے یا مجہول. چلے معروف مجہول ہم اکثر نہیں ذکر کرتے اللہ کہ ضروری نہ ہو، تو اس کے بعد آخر میں فاعل بتائیں. ان میں سے کوئی چیز سکپ نہ کیجئے. حروف مادہ سب سے پہلے بتائیے. اوکے، حروف مادہ با یا تا ہے. اچھا یردو کا، جی جی، یردو یردا کا کا. رو، جی رو دود واو. شاباش. اور اس کا باب بتائیے. اس کا باب ہے سمیہ، رضیہ یردو، باب ماشاء اللہ، سمیہ سے ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور یہ اب آپ، اور یہ فعل ماضی یہ ہے یا مضارع؟ جی یہ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. شاباش شاباش. تو فاعل کیا بتائیں گی اس کا؟ ہوا. شاباش. آگے آپ کی چوائس ہے، آپ ہوا ضمیر مستتر کہنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں تو ہوا بہت ہے میرے اس کلاس میں. ماشاءاللہ. من القول کو کیا بنائیں گے آپ؟ جی من القول جو ہے یہ متعلق بنے گا، متعلق فعل ٹھیک ہو گیا، یردو، یردو کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں ایک چھوٹا اور سا قاعدہ میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن پہلے آپ مکمل کر لیجئے پھر میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. جی بنائیے، مکمل کیجئے اسے. اس جو ہے اگر ہم اسے مضاف لیں گے تو یہاں پر یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پورا یبیتون ما لا یرضى من القول یہ مضاف الیہ بن جائے گا اس کے لیے. اور ماشاءاللہ. شاباش. اب انہیں کیا بنائیں گی؟ جی کس کو؟ من القول کو متعلق ہو گیا نا. نہیں، از یہ جو ظرف کہہ رہی ہیں یا مضاف کہہ مضاف، رہی ہیں؟ مضاف جی الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ اچھا مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ بن کے یہ ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. شاباش. اب یہاں پہ متعلق بنیں گے لیکن یہاں پہ آلریڈی ایک متعلق موجود تھا معہم. ایکسیلنٹ. ایکچولی وہ جو چیز میں ذکر کر رہی تھی نا، محذوف ہم مانتے ہیں، تو ان دونوں کو اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے. فی الحال اگر آپ اسے خبر بنا رہی ہیں تو اس کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے. متعلق خبر. جی. باقی آپ نے میرا پوائنٹ سمجھا جو میں بتا رہی تھی کہ محذوف مانا جاتا ہے. جی تو آپا ہم یہاں پہ دو متعلق نہیں مان سکتے اس کو، جی مطلب بالکل مان قائم سکتے مقام ہیں. خبر دونوں کو. جی بالکل دونوں کو متعلق مان سکتے ہیں. وہ جو ہم نے نہیں ڈسکس کیا، جی جو چھپا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے بالکل بنا سکتے ہیں. جی جی. آپ کو جیسے آپ نے تیار کیے آپ کھل کے میرے سامنے بولیے، کہیے، بالکل نہیں گھبرائیں. باقی دیکھیں ایک میری بات یاد رکھیے گا، ترکیب کبھی بھی ایک طرح سے نہیں ہوتی ہے. بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ترکیب کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے. اب ترکیب ایک آیت کریمہ کی 6-7 طرح سے بھی سامنے آئے گی سم ٹائمز. اتنی تو خیر ہم نہیں ٹچ کریں گے. 2 طرح سے 3 طرح سے اکثر میں ذکر کر دیتی ہوں. پھر جو ہم نے ترکیب کی ہوگی نا، آخر میں فائنل جو ترجمہ ہے وہ ہم نے اس ترکیب کے مطابق پھر کرنا ہوگا. اور ترکیب کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں جب ہم تیاری کرتے ہیں، اور جی اس ترجمے کے بعد پھر ہم ترکیب کرتے ہیں. ہر جملے کے اس کے جملے کے ہر حصے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا بن رہا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان کی تفصیلات اپنے ذہن میں لاتے ہیں کیا بن رہا ہے. پہلے ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، پھر انہیں جوڑتے ہیں، آخر میں ہم نے جملہ بنانا ہوتا ہے. موسٹلی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بنانا ہوتا ہے، یہ کافی ہوتا ہے. اور آخر میں پھر فائنل ترجمہ کرتے ہیں ترکیب کے. میں انشاءاللہ تعالی شروع میں بہت دفعہ یہ میں نے ذکر کیا تھا، میں پھر دوبارہ
کچھ اور نئے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. ہمارے بیسک کورس ہمارا ماشاءاللہ ہاف سے زیادہ ہونے والا ہے, تو پھر میں یہ سب کچھ دوبارہ نئے سرے سے شیئر کروں گی, ترکیب کا جو طریقے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو بیسک باتیں تھیں, پھر یہ ترجمہ کے جو طریقے ہیں قواعد کے ساتھ. تو ویسے میں کسی کو روکتی نہیں ہوں, کوئی جس طرح چاہے حصوں میں اگر ترجمہ کر رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن قواعد ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں, اس میں پہلے مبتدا کا کیا جاتا ہے, پھر خبر کا کیا جاتا ہے, الا یہ کہ خبر پہلے آ رہی ہو. جملہ فعلیہ کا کیسے کرتے ہیں ترجمہ, اس میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں, سب سے آخر میں فعل کا کرتے ہیں, بیچ میں مفعول بھی اور جو بھی آپ کے مفعول ہیں متعلق ہیں انہیں اکارڈنگلی کر لیتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں دوبارہ سے, بلکہ یہ ترجمہ تو میں اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں زبانی بھی, ترکیب کے میں دیکھتی ہوں, میرے پاس سلائیڈز ہوں گی, میں دوبارہ سے اگلی کسی کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ ایک بار ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں. آپ نے جس طرح تیاری کی ہے آپ آئیے آپ بتائیے ہمیں. جی, تو یہاں پہ ہوا جو تھا مبتدا تھا, معہم قائم مقام خبر تھا, اور یہاں پہ مضاف مضاف الیہ بن کے متعلق خبر ہو گیا. ٹھیک ہے, جی, پھر یہاں پہ دوسرا جملہ شروع ہو گیا واو سے. یہاں پر اس واو کو استنافیہ لیں گے, اور کانا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون, اور یہ باب نصرہ سے ہے, اور یہ فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص ہے یہ, اور جی یہاں پہ جو اسم ہے اس کا یہ اسم الجلالہ ہے کیونکہ مرفوع ہے, تو ہم کانا کا جو اسم ہے وہ اسم الجلالہ کو کہیں گے, کان اللہ. اس کے بعد بی آیا ہے, بی حرف جر ہے, اور ما یعملون اس کے لیے مجرور ہو جائے گا. ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے, یعملون اس کا صلہ ہے, اور فعل اور فاعل اس میں موجود ہے. یعملون کے روٹ لیٹرز ہیں عین میم لام, اور باب سمیہ سے ہے عمل یعملو, اور کیونکہ یہ جار مجرور ہو رہا ہے اس لیے یہ متعلق ہو جائے گا. اور اس کے بعد محیطو یہ حالت نصب میں ہے, اس وجہ سے یہ کانا کی خبر ہو جائے گی. اور محیطو یہ اسم الفاعل ہے باب فعل سے, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا واو تو. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اسے کیا بنائیں گی, ہم نے ہر لفظ کو کچھ بنانا ہوتا ہے. جی خبر بتایا نا, یہ کانا کی خبر ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ جو آپ نے بیما یا عملونا یہ موصول متعلق, صلہ متعلق, جی اس کو کس موصول کے صلہ متعلق ہے بنائیں گی؟ خبر کے, محیطوں کے. شاباش شاباش ماشاء اللہ. دیکھیں متعلق مقدم اسے کہہ لیجئے. اور اچھا یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ, یہ جو محیط ہے نا, محیطہ, یہ ایک خاص وزن پر ہے, آپ نے پہچانا اسے؟ احاطہ اسم یحیطو جی اسم محیطو. الفاعل ہے باب افعال شاباش سے. شاباش. یہ جو انہیں صیغہ صفت کہتے ہیں, یہ جو اسم الفاعل ہیں, اسم المفعول ہیں, اور اس میں یہ اسم التفضیل ہیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ 7-8, ان کی اپنی بھی ترکیب ہوتی ہے. ان کے اندر ان کا فاعل مانا جاتا ہے, ان کے بعد ان کا مفعول بھی آ سکتا ہے, اور متعلق بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس کا متعلق ویسے بھی اس کا بن رہا ہے, کیونکہ جو جار مجرور جن 7-8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں نا, ان میں یہ ساری لسٹ آ جاتی ہے, یہ صیغہ صفت والے جی سارے. تو آپ چاہیں تو اس کو اس کے محیطہ کا پورا ذکر کر کے, جی محیطہ اسم الفاعل ہے, اس کا یہ فاعل ہے, یہ اس کا یہ متعلق ہو رہا ہے, اور آپ چاہیں تو آپ, جی بالکل میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ شیئر کی تھی. صیغہ صفت بیٹی, یہ جو آپ اسم الفاعل ہیں, اسم المفعول ہیں, اسم التفضیل ہیں, یہ پوری لسٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس مجھے بتائیے, لسان القرآن موجود ہے ہارڈ کاپی میں سر عامر سہیل کی. وہ ایک بیسک بہترین کتاب ہے, بیسک بھی اور بہت کچھ اس میں ایڈوانس بھی, بہت اچھا ہے, کفایت کر جاتا ہے. اگر وہ آپ لوگوں کے پاس ہو, یہ سارے ٹاپکس آپ کو وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا جو یہ سلیبس ہے نا, بیسک کا بھی اور ایڈوانس میں, یہ وہ لازمی ہے, اسی سے ہم لے کر کرواتے ہیں, لے کر چلتے ہیں. ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اس اعراب القرآن میں, ایک عامر سہیل صاحب کی یہ جو کتاب ہے
لسان القرآن، ایک لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری، لیکن وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ جو مرضی ڈکشنری یوز کریں ضرور، لیکن وہ میں اسے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ بہت آسان ہے. صرف یہ کہ تھوڑا سا حروف مادہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھنے آتے ہیں تو وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پورے قرآن مجید میں، وہ لفظ کہاں آیا ہے، کس کس شکل میں آیا ہے، کس کس باب سے آیا ہے، اس میں اس باب سے اور کیا کیا آیا ہے، اسم الفاعل آیا ہے، اسم المفعول آیا ہے، اسم التفضیل آیا ہے، وہ سارا انہوں نے ایک لسٹ پوری میں انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے آخر میں شیئر کرتی ہوتی ہوں، وہ دیکھیے گا. تو اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو یہ مل جائیں گی. تو میں ایکچولی یہ صیغہ صفت استعمال نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ اس کا اب بہت زیادہ یہ آ رہا ہے آج کل، سامنے نظر پڑتی ہے، تو میں رہ نہیں سکتی اسے بتائے بغیر کہ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی پراپر ادارے سے آپ لوگ کبھی کرتے ہیں ترکیب، تو خاص طور پہ مدارس میں یا کوئی جو پراپر جو گرامیٹیکل انالیسس کرواتے ہیں وہ پورا اسے بیان کرتے ہیں. ایک اسے بیان کرتے ہیں صیغہ صفت کو، دوسرا وہ یہ ضرور، یہ جس طرح ہم تو سمپل یہ جار مجرور، یہ میں نے جیسے یہ من الناس، اس کو میں متعلق فعل کہہ کے گزر جاؤں گی، اور یہاں پر متعلق فعل بھی ہو رہا ہے. کبھی کبھار وہ کسی کے متعلق نہیں ہو رہا، جیسے یہ معہم، وہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ اس کو جیسے ہم نے بنا لیا آسانی کے لیے، اور ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، ہم نے کیونکہ وہ اس لمبے پروسیس کے بعد بھی تو ہم نے یہی بنانا ہے. تو لیکن وہ پراپر ترکیب کی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کو بس پتہ ہو کہ جی ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں سے ہم نے کیا وہاں سے کیا. یہ جو اداروں کے کمپیریزن ہوتے ہیں نا، مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے، نہ ٹیچرز کے کمپیریزن کبھی نہ کیا کریں. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کسی نے کوئی بات بتائی تو اس کی بھی وجہ ہوگی، کسی نے کوئی بات نہیں بتائی تو اس کی بھی وجہ ہوگی. لیکن میں ضرور ذکر کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ ایک تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں شاید بالکل پتہ بھی نہیں ہے، نہ مجھے نہ میرے اسٹوڈنٹس کو. واقعی ہمیں بہت کچھ نہیں پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے جو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے اس کا کبھی کبھی میں ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کہیں اور جائیں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، یا آپ کو لگے کہ شاید ہم نہیں بتاتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، یا ہم غلط کر رہے تھے. تو یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آتی ہیں. اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر ادارے سے آتے ہیں، بیسک کہیں اور سے ہی کیا ہوتا ہے، ہمارا بیسک ابھی پہلی بار مکمل ہوگا ابھی تک ہمارے اپنے ادارے کا، وہ صرف سر عامر سہیل کا ہی کروایا جاتا ہے، ان کو میں پریفر کرتی ہوں. باقی سب میں نے خود بہت ملٹیپل ٹیچر سے الحمدللہ، میں نے مجھے مدارس کے کئی اساتذہ سے شارٹ کورسز کرنے کا بھی موقع ملا الحمدللہ. تو یہ ٹرمینالوجی سے واقف ہونا چاہیے، استعمال میں نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کو چاہتی ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کی توجہ بس مناسب سی ترکیب کریں، آپ آیت کے مفہوم سے نہ ہٹیں. آخر میں صرف مبتدا خبر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بنا کر اٹھ جانا میرے نزدیک اب یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. شروع میں بہت کریزی ہوتی تھی عربک گرامر کی، مجھے جنون تھا اس کا، ابھی بھی بہت شوق ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آیت کو صرف گرامیٹیکل انالیسس کرنا اس کا حق ادا نہیں ہوتا، نہ ہی اس پر رہنا ہے. اس کا ترجمہ بھی صحیح آنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بعض دفعہ آیت کی آپ کو جب بیک گراؤنڈ پتہ ہوتی ہے تو اس کا انالیسس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اب اس میں یہ کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ صیغہ صفت آپ سے آگے تھوڑا تھوڑا شیئر کرتی رہوں گی، لیکن ہماری اس کلاس میں نہ ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں زیادہ، اور نہ ہی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جو خبر بن رہے ہوتے ہیں جار مجرور، تو وہ بس ہم کو ڈائریکٹ خبر بنا کر ہم آگے گزر جاتے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن میں پوری کلاس میں ایک بار ذکر ضرور کرتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کہیں اور جائیں تو بھی انہیں اجنبی نہ محسوس کریں کہ ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں، یا انہیں یہ نہ ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں ان سے کر کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہی نہیں کبھی، انہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں، شاید باقی بھی سارا غلط بتاتے رہیں. تو جس کرسی پر میں بیٹھی ہوتی ہوں مجھے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، مجھے علم کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے مگر مناسب سا. پھر مجھے آپ سب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں، بہت سی ایجڈ خواتین بھی ہیں، 70+ بھی میری کلاس سن رہی ہوتی ہیں، تو مجھے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. پھر مختلف اداروں سے کر کے آتے ہیں، مجھے ٹرمینالوجی یوز کرتے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، اتنی کرنی ہوتی ہے جتنی بہت ضروری ہے. جسے نہیں پتا وہ سیکھ لیں، اچھا لگتا ہے، جسے پتا ہے تو چلے انہیں سمجھ آ جائے گی. باقی سب کو میں آسانی دیتی ہوں. اب جیسے یہ یستخفون ہے یا یبیتون ہے، اس میں اگر آپ ہم کہہ دیتے ہیں، میں کہتی ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اسے واو کہا جاتا ہے. اس کا جو فاعل ہے واو، یہ واو بہت اہم ہے، یہ جمع کی ہوتی ہے، اس کا اپنی تفصیلات ہیں. تو اس کا یہ کہ آسان طریقے سے میں بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ واو نون کے ساتھ یا آ رہا ہے تو واو تو جمع کی ہو گئی. یا کا مطلب ہے کہ مذکر ہے اور غائب ہے. واو کے ساتھ تا آ رہا ہو تو واو تو جمع کی ہے، اس کے ساتھ تا جو ہے مذکر کی ہے، حاضر کی ہے.
تو ترجمے میں آسانی ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی میں نشانیاں علامات بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ٹرمینالوجی بھی صرف کہہ کر گزر جاؤں گی. بس آج کے لیے اتنا ہی. میں انشاءاللہ تعالیٰ صیغہ صفت کا آگے جیسے مجھے موقع ملتا ہے اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. چلیے آپ ترجمہ کریں گی؟ جی جی انشاءاللہ. جی کیجیے. یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے. ولا، اور نہیں، یستخفون من اللہ، وہ نہیں چھپتے من اللہ، اللہ سے. ٹھیک ہے، وَهُوَ، اور وہ، معہم، ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے. شاباش. حالانکہ، اس کا حالانکہ، حالانکہ جی، ایکسیلنٹ. آپ نے حالانکہ واو اللہ حالیہ ان کے بنایا ساتھ تو ہے. پھر دیکھ لیں. جی ہاں جی، حالانکہ. شاباش. حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. از، جب، یبیتونا، رات میں مشورہ کرتے ہیں. آپا جب از آتا ہے تو فعل مضارع ماضی میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. جی زیادہ تر از کے جی بعد چاہے مضارع آ رہا ہے زیادہ تر. دیکھیں میرے لفظ زیادہ تر پہ غور فرمائیے گا کیونکہ جی ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. زیادہ تر از کا ترجمہ آپ ماضی میں ہی کریں گے چاہے اس کے بعد مضارع آ رہا ہے، اور ایزا کا ترجمہ زیادہ تر مستقبل یا حال میں کیا جائے گا چاہے اس کے بعد ماضی آ رہا ہے. جی. تو جب وہ رات میں مشورہ کر رہے تھے، ما لا یرضا، جو نہیں پسند، جو اس مطلب اللہ کو نہیں پسند، من القول، ان کی بات. یہ کس طرح سے ہو جائے گا؟ جو نہیں پسند اللہ کو بات. یرضا، ہوا کی ٹھیک ضمیر ہے، اللہ کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. وکان اللہ، اور اللہ ہی، بما یعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، محیطا، اس کا احاطہ کیے ہوئے. اور اللہ ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو تم کر رہے ہو. ماشاء اللہ، شاباش. اچھا اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ چاہے میوٹ کر دیجئے، وہ میں بتاؤں گی. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بہت بہت جلدی آپ کی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کرتے ہیں ماضی میں جیسے آپ نے کیا، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے یہ حال بن رہا ہے، حال کا ترجمہ چاہے ماضی میں بات کر رہے ہیں تو وہ آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے قواعد اتنے نہ بھی ہو نا، یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے کی خوبصورتی بھی برقرار ہے اور سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا حال میں بھی کر سکتے ہیں ماضی میں بھی. سیکنڈ، یہاں پر ہاں یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس کا بہترین ترجمہ ہوتا ہے کرنے والا، لیکن ان کی پھر تفصیلات ہوتی ہیں جو میں نے کبھی اس کلاس میں شیئر نہیں کی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں ہم زمانے کے طور پر بھی دیکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کرتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا احاطہ کیے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی اسم الفاعل کا کرنے والا کے ساتھ. چلیے جی ماشاءاللہ، بہت بہت اچھی کوشش، شاباش. آپ لوگ اسی طرح محنت کریں اور یہ ترکیب تیار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے یہ سنا کروں گی، اور جہاں ضروری ہوگا وہاں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. باقی جتنا آپ سنا رہی ہیں اتنا بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، بہت ہے. باقی آپ کے اپنے شوق پر ہے، آپ اسے کتنا پالش کرنا چاہتی ہیں، کتنا آگے تک لے کر جانا چاہتی ہیں. اگر آپ سب لوگ، آپ باقی سننے والے بھی جو مجھے ریکارڈنگ پہ بھی سن رہی ہیں، آپ اگر ٹیچنگ کا شوق رکھتی ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا اور ایک سٹیپ آگے اس کی محنت اور کرنی ہوگی. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا، بارک اللہ فیک. چلیے جی ایک بار میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں. یستخفون من الناس، یستخفون، تو اس میں یہ خا، فا یا حروف مادہ ہیں، با وہ بتا گئی ہیں، باب استفعال. اور یہ یا جو ہے علامت مضارع، یہ فعل مضارع ہے. اس میں فاعل یہ واو ضمیر کہہ لیں، یا آپ اس کا ہم کہہ لیں. ٹھیک ہے، باقی میں نے سمپل دیسی طریقہ آپ کو بتا دیا. واو کے ساتھ یا آئے تو وہ کرتے ہیں، تا آئے تو تم سب کرتے ہو. ہے واو جمع کی، یہ چاہے واو نون یہ اسم میں آ رہے ہیں چاہے فعل میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ واو نون دونوں میں آ سکتے ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس واو نون کے ساتھ شروع میں یا تا لگی ہوگی تو یہ فعل مضارع ہوگا، ادروائز اسم ہوگا. اور اس واو نون کے ساتھ 4 علامت مضارع میں سے صرف 2 ہی آ سکتی ہیں، یا آئے گی یا تا آئے گی. اچھا جی، اس کا معنی جو لطف الرحمان صاحب نے کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ چھپنا چاہنا، پوشیدگی چاہنا یعنی چھپنا. انہوں نے چھپنے کے ساتھ کیا ہے. میں مختلف ترجمے دیکھ رہی تھی، اس کا زیادہ تر لوگوں نے چھپنے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں
لیکن حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا چھپاؤ کرتے ہیں، اور ایک دو اور اسکالرز نے اس طرح کیا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، اس طرح بھی کیا ہے. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. اگر ہم ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے چل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اور حافظ عبدالسلام صاحب کا تو ماشاءاللہ بہترین ترجمہ ہوتا ہے، وہ میں سب کو ریکمینڈ کروں گی، آپ لوگ وہ ضرور دیکھا کریں. قواعد کے مطابق بہترین گرامر کے ترجموں میں سے ایک ہے. یستخفون، وہ چلے میں شروع میں چھپتا کر لیتی ہوں، اینڈ پہ ہم حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھ لیتے ہیں. وہ چھپتے ہیں من الناس، یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہو گیا. ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، سب سے آخر میں فعل کا، اور بیچ میں جو بھی آ رہا ہے ان کو آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں. فاعل کون ہے؟ وہ جمع مذکر جو غائب ہے. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، یا آپ کو پتا ہوگا باب استفعال میں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، چاہنا، وہ چھپنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں سے چھپتے ہیں یا چھپنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے وہ کہا فاعل، سب سے آخر میں نے کہا چھپتے ہیں یا چھپنا چاہتے ہیں فعل. تو یہ قاعدہ لکھ لیں، جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، سب سے آخر میں یہ فعل کا کیا جاتا ہے. بیچ میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بیچ میں بھی کچھ قواعد ہیں لیکن وہ ابھی فی الحال نہیں، اتنے ہی بہت ہیں آج کے لیے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اب یہ آسان ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہ بتا کے گئی ہیں یہ لا کون سا ہے. اس کا اثر نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا اس فعل پر، تو اس کا مطلب ہے یہ لا نافیہ ہے، سمپل. اور وہ اللہ سے نہیں چھپتے یا نہیں چھپنا چاہتے یا نہیں چھپاتے، سب ترجمے ٹھیک ہے. اب یہ حال آ رہا ہے، لفظ جلالہ اللہ ذوالحال ہے، اس کا آگے حال آ رہا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ حال ہوگا. تو پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر ہم نے جو بنانا ہے ہم وہ بنائیں گے. وہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور، من کے لیے. من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق فعل ہوگا. اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے طریقہ تو آپ لوگ سمپل ایک ایک لفظ کو پک کرتی جائیں اور اس کو پیچھے جوڑتی جائیں. من، یا آپ چاہے تو خالی اس کو متعلق کر سکتی ہیں یستخفون کا، یستخفونا کے. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جب حرف جار آتا ہے تو اس کے بعد مجرور ہی آتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. ایون چاہے حرف جار کے بعد آپ کو فعل مضارع بھی نظر آ رہا ہے نا، جیسے لام تعلیل، لام کئی، اس میں بھی ایک ان مصدریہ چھپا ہوتا ہے جو اس کے بعد آنے والے کو وہ مصدر بنا رہا ہوتا ہے، اسم بنا رہا ہوتا ہے. تو حرف جار کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے جو مجرور ہوتا ہے، اور یہ اسم کی علامات میں سے ایک ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو اس سے پہلے حرف جار نظر آئے گا. اچھا، چاہے تو اس کو ذوالحال بنا لیں، چاہے تو کچھ بھی نہ کہیں، یا بس آپ کہہ دیں جی یہ جو واہ ہوا یہ سارا جملہ اسمیہ یہ حال بن رہا ہے. کس کا بن رہا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ہوا اندھیرے میں تیر نہیں چلانا، ہمیں پتا ہونا چاہیے حال بنا رہے ہیں تو کس کا. تو ہوا مبتدا، ما ہم یہ خبر، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب آگے ابھی بات چل رہی ہے، اذ یبیتون، اذ ظرف، اور یہ سارا جملہ القول تک یہ مدافل ہے، ظرف مدافل ہے یا مضاف مدافل ہے، جس طرح بھی آپ لوگوں نے کیا ہے. اس کو بھی آپ متعلق خبر بنا دیں. اور انفیکٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اصل میں جو خبر چھپی ہوئی ہے اس کے یہ دونوں اس کے متعلق ہو جائیں گے. تو اس کو میں نے ڈسکس کری، بس اس کو میں نے کبھی بھی نہیں کلاس میں ڈسکس کیا، اس کے لیے جو بھی الفاظ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ضرور ہو. شاید کبھی آپ دیکھیں کچھ لوگ اس طرح سے ترکیب کر رہے ہوں گے، تو آپ کو آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. تو یہ جملہ اسمیہ ہم نے یہ لفظ اللہ جلالہ، لفظ الجلالہ، اس کا یہ حال بن گیا. اب آگے اس کی بھی تفصیلات ہیں، وہ میں نے عرصہ ہوا میں نہیں شیئر کرتی کہ جو بیچ میں یہ حال کس کس طرح سے بنتے ہیں جملے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بعد میں کبھی شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی بس. یہ ہو گیا، کلیئر ہو گیا. اب یہ جو میں نے ظرف اور مدافل ہے کہا ہے، اب اس کو کھولیں، ترکیب کریں. تو ایک ایک لفظ پہ آپ سب دیکھا کریں کہ یہ لفظ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اسم ہے تو چاروں لحاظ سے فوراً آپ کے ریفلیکسز بنے ہوں، آپ کی ہیبٹس بن چکی ہوں. عدد، جنس اور وسعت یعنی کیپیسٹی اور اعراب، یہ چاروں چیزیں ہر اسم کی دیکھنی ہیں. فعل ہے تو جو ترتیب میں نے بتائی، اور میں نے بہت مختصر بتائی ہے، فعل میں اس سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں لیکن اتنا ضرور دیکھنا ہے ہم نے. اب یہ یبیتون آ گیا، جتنا بیٹی بتا کے گئی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہے. ما موصولہ، لا یردا من القول، یہ صلہ موصول اپنے صلہ سے، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. چاہے تو آپ پہلے کہہ دیں جی ما موصولہ مفعول بھی بن رہا ہے اور یہ جملہ فعلیہ اس کا صلہ بن رہا ہے، جیسے آپ کو آسان لگتا ہے. جہاں پر آسانی بنتی ہے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ چوز کر لیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، جہاں پہ نہیں بنتی وہاں پہ تھوڑی محنت اور کوشش کر لیجیے.
اب یہ جملہ فعلیہ دیکھتے ہیں. یردا حروف مادہ بتا گئی ہیں, باب بتا گئی ہے ماشاءاللہ. من القول اس کو وہ متعلق انہوں نے کیا. آپ نے متعلق کرنا ہے پہلی سٹیج پہ, بگنرز ہیں بالکل کیجئے. آج بہت سے ایسے متعلق آئیں گے جنہیں حال بھی بنایا گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ میں بتا دیتی ہوتی ہوں, بنائیں گے نہیں ہم آسان ہی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم متعلق ہی لے کے چلیں گے, اگلی آیت میں آ رہے ہیں اس طرح سے. لیکن ایک قاعدہ میں بتانا چاہوں گی. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ما موصولہ آتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ما بھی ہوتا ہے کہ فی الحال ما موصولہ جو آ رہا ہے اس کو سمجھیں. اس کے بعد اگر کوئی من آتا ہے نا اس طرح سے, ما موصولہ کے بعد فرض کریں کوئی جملہ آ رہا ہے اور اس جملے میں من نظر آ رہا ہے, تو اس من کو یہ من بیانیہ کہا جاتا ہے. اور پھر اس کو سکپ کر کے نا, اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے القول, اس کو ما کی جگہ میں رکھ دیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ راتوں کو اس قول کی, جب وہ راتوں کو مشورہ کر رہے تھے اس قول کی, اس بات کی جسے وہ پسند نہیں کرتا. ایک یہ طریقہ ہے, اگر سمجھ آئے, نہیں تو چھوڑ دیجئے. آپ سمپل یوں کر لیں کہ ما موصولہ کے بعد جو مین آتا ہے نا, وہ اس کو حال بنایا جاتا ہے اس ما کا. چلے یہ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یاد رہے گا. اور یہ بھی نہیں یاد رہتا نا, چھوڑ دیں آپ اس کو, جار مجرور کو نا, من القول کو یردا کے متعلق کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اگر ہم یردا کے متعلق کریں گے تو ترجمہ بنے گا کہ وہ پسند کرتا ہے, لا یردا وہ پسند نہیں کرتا, من القول بات میں سے, بات میں سے. پھر تو جار مجرور اس طرح سے بنیں گے. لیکن جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ جو من بیانیہ یا اس کو حال بنائیں گے, تو پھر اس کا ترجمہ ہم اور طرح سے کریں گے. تو اس کا پھر ترجمہ آپ یہ کہ جب وہ رات کو اس چیز کا مشورہ کرتے ہیں, اس بات کا, اس قول کا, اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا, پھر یہ جملہ ہو جائے گا, پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا. اگر آپ کو سمجھ آئی, نہیں آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسی طرح کہتی ہوں, ایک بات بتا دیتی ہوتی ہوں, سمجھ آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی کوئی بات نہیں ہے, سمپل اس کو جار مجرور کر کے اس کے متعلق کر دیں. آگے چلیں. تو یہ کیا بنا جی؟ لا یردا من القول جملہ فعلیہ, ما موصولہ کے لیے صلہ, ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بنا؟ یبیتون فعل کے لیے مفعول بھی, یبیتون فعل اپنے فاعل, پورا بتانا ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس ظرف کے لیے مضاف الیہ, یا اس آپ نے جو بھی مضاف الیہ بنایا, ان کو پھر فائنل جو میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ اس کو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یہ معہم کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیا کریں, جبکہ وہ ان کے ساتھ تھا جب وہ یہ اس طرح سے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اور اس کو چاہیں تو یہ آپ یستخفون کے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں, تھوڑا پیچھے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. ترجمہ بس دیکھ لیا کریں کہ کس کا کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ قریب والے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہوتا. بیٹی کویسچن آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اس کلاس میں صرف اتنا ہی ٹائم ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی ترکیب سن کے اس کی کریکشن کر دوں گی, اور ترجمہ اور تفسیر. ٹھیک ہے جی, تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کئی چوائسیز ہوتی ہیں. اس کو فی الحال سمپل آپ اس کو آسان رکھیں تو اس کو قریب والے کے پاس, کیونکہ ہمارا یہ ترجمہ جو ہے نا یہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے. اس کو آپ معہوم کے ساتھ اس کے متعلق کر لیں, یا اور میں نے پھر عرض کر دوں کہ چاہے تو یہ پچھلے یستخفون کے ساتھ بھی آپ ترجمہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اور وہ نہیں چھپاتے جبکہ وہ رات کو یہ مشورے کرتے تھے. تو ترجمہ دونوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, واو استنافیہ, کان اللہ, اللہ لفظ جلالہ, کانا کا اسم ہے, اور محیطہ اس کی خبر ہو گئی. آپ کو اعراب سب کو آتے ہوں گے ماشاءاللہ. اب بیما یعملون وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتا کے گئی ہیں. یہ ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور, یہ جار مجرور محیطہ کے متعلق مقدم. میں نے کیوں یہ بات ان سے شیئر کی تھی کہ بیسک میں ہمیں بتایا جاتا ہے جی متعلق خبر. بیٹی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, متعلق خبر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, یہ ٹرمینالوجی ہے ہی نہیں, الا یہ کہ وہ خبر ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہو. خبر اگر اسم الفاعل ہے, اسم المفعول ہے, اسم التفضیل ہے, مصدر ہے, اور وہ پوری جو لسٹ ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جی متعلق اس کے, محیطہ اس وقت اس وزن پر ہے. اس وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں آپ متعلق خبر بھی کہہ لیں, یا متعلق محیطہ جو کہ اسم الفاعل ہے, اس طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں. ادروائز یہ ہے کہ بیسک میں پڑھا دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, بتا دیتے ہیں ان کی آسانی کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ
100% ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کو خبر بنایا ہے اور اس کے متعلق وہ بن بھی رہا ہو، جب تک کہ خبر ان وزن پہ نہ آتی ہو. اور یہ اور بات ہے کہ جو خبر بن رہی ہوتی ہے زیادہ تر وہی چیز بن رہی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی وزن پر ہوتی ہے، جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کو اس کے متعلق مقدم کر دیں. تو کانا اپنے اسم اور خبر. اب جب میں نے خبر کہا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ محیطہ، اسم الفاعل، پوری ترکیب اور اپنے یہ متعلق مقدم سے مل کر ہی خبر بن رہا ہے. تو دوبارہ سے میں متعلق مقدم کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے اسے خبر کہہ دیا. اگر آپ کہہ بھی دیں چلے کوئی بات نہیں، لیکن بنتا نہیں ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ ویسے تو یہ بنتا ہے کہ اور اللہ، کانا کا ویسے تو ہوتا ہے کہ وہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یونیورسل ٹروتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، سم ٹائم فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں. تو اور اللہ، اب میں نے خبر کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق اسم کا پہلے کروں گی، خبر کا بعد میں کروں گی. لیکن اگر خبر کے ساتھ کبھی کوئی متعلق لگا ہو، جملہ اسمیہ ہے یا کوئی جملہ ہے، تو اس میں آپ پہلے خبر کا ترجمہ کریں گی، پھر آپ اس کے یہ خبر کا پہلے متعلق خبر کا کریں گے، پھر اس کا خبر کا کریں گے. کیسے؟ اور اللہ، میں نے کانا کے اسم کا پہلے ترجمہ کیا، اب کانا کی خبر کا میں نے کرنا ہے کہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ متعلق لگا ہوا ہے تو پہلے میں متعلق کا ترجمہ کروں گی. اور اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، گھیرنے والا، احاطہ کیے ہوئے، احاطہ کرنے والا ہے اسم الفاعل کا ایکچوئل ترجمہ. ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ ایک وزن پر ہے. فرض کریں کون سا وزن ہے یہ اسم الفاعل کا، اس کی اپنی تفصیلات ہے، فی الحال اتنا ہی. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لیے اتنا ہی ترجمہ کافی ہے، لیکن حافظ عبدالسلام صاحب ماشاءاللہ، ان کا میں نے یہ چیز آبزرو کی تھی اور انہوں نے اس چیز کو اپنی بک میں مینشن بھی کیا ہے کہ وہ اس کو ایسے نہیں کرتے ہیں. وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا کا لفظ آتا ہے تو وہ ہمیشہ کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں یا احاطہ کرنے والے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. چلیے جی، یہ اس کی ترکیب دیکھ لی ہم نے. اب اس کا دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. جی، انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے. تو ترجمہ جب آپ دیکھیں تو آپ سب غور کیا کریں اس میں کہ جملہ اسمیہ کا کس طرح کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ کا کس طرح کر رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا ہے، سب سے آخر میں انہوں نے فعل کا ترجمہ کیا ہے. اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، حالانکہ اسے پتہ چل گیا انہوں نے واو کو حالیہ بنایا ہے. وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں. یہ جس طرح سے میں نے وہ اس کو بنایا ہے، القول کو، من القول کو حال بنایا ہے ماں کا، تو پھر ہم کیا کریں گے، من القول کو اٹھا کر ماں کی جگہ رکھ کے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. جبکہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ موصول صلہ، ان کا کئی طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے. بعض پہلے اصل میں ترجمے کا ان کے بھی قاعدہ ہے، لیکن آپ جس طرح سے چاہیں کر لیں فی الحال سٹارٹ میں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں شیئر کروں گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے. اور باقی یہ کہ اگر اس ماں کو انہوں نے موصولہ کے بجائے وہ بنایا ہوتا مصدریہ، جو کہ ہم نہیں بناتے ہیں، ہماری حد الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ماں کو موصولہ بنائیں، لیکن ماں مصدریہ کبھی ذہن میں رکھا کریں. تو پھر اس کا ترجمہ وہ اس طرح سے کریں گے کہ ان کے اعمال کو ان کا احاطہ کرنے والا ہے، لیکن ہم ماں موصولہ ہی رکھتے ہیں اور الحمدللہ سمپل ہی رکھتے ہیں. اچھا جی، اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آخر میں شیئر کروں گی. باقی اس کی بیک گراؤنڈ میں پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے وہ سارا واقعہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں. وہ واقعہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا تھا، تاکہ آج کی آیات ابھی اسی کانٹیکس میں یہ بات چل رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپاؤ تو کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے، جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس آیت کے کانٹیکس میں جو زرا کا مسئلہ تھا، اس کا چور دراصل سچا مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو منافق آدمی تھا
اور اس کے خاندان والے بھی کچھ پختہ ایمان والے نہیں تھے. تو جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلا تو ان لوگوں کے مشورے کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ چور کو کس طرح چوری کے اس جرم سے بچایا جا سکتا ہے اور یہ جرم اس یہودی کے سر کیسے تھوپا جا سکتا ہے. تو دراصل اس طرح راتوں کو مشورے کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس طرح ان کے جرم پر پردہ پڑا رہے گا، یہی ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. اور اللہ سے کوئی معاملہ بھلا کیسے چھپا رہ سکتا ہے. تو اگر آپ کو پچھلا واقعہ سارا اس کی تفصیلات آپ کے علم میں ہے تو یہ آیات انشاءاللہ تعالیٰ بآسانی آپ اسے سمجھ لیں گی. جی اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی کون سنانا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ عائشہ بیٹی بھی آ گئی ہیں. عائشہ بیٹی میں آپ سے اگلی آیت کریمہ آپ سے سنتے ہیں. یہ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے، مریم ہے. مریم بیٹی آپ آئیے، اور میں آپ کو جس بتا دوں کہ صرف آپ اس کا انالیسس کیجئے اور ترجمہ کیجئے. کوئی سوالات ہیں تو آپ پرسنل میں مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا. جی شروع کیجئے. ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ مجھے یہ جو ورڈ ہے نا ہاں انتم، اس میں جی انتم تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ مطلب ہم پلورل میں لیتے ہیں نا کہ یو، آل آف یو، لیکن یہ ہاں کو ہم ندا کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم جیسے آواز دیتے ہیں کسی کو ہاں انتم، اس طرح ہوگا یا کیا اس کا ہوگا؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. اچھا کوئی بات نہیں بیٹی، مجھے بتائیے کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ یہ ہاں ہے کیا؟ ہاں انتم نہیں مجھے، کیونکہ میں اگر اس کو اٹیچ پروناؤن کی طرح پیچھے بھی کنیکٹ کر رہی ہوں تو وہ پیچھے بھی مطلب کوئی سینس نہیں بنا رہا نا، وہ لاجک نہیں جی دے نہیں رہا. بنے گی، نہیں بنے گی. یہ اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں، کلمہ تنبیہ. تو جب آپ حرف کہتے ہیں نا تو حرف ترکیب میں کچھ نہیں بنتا ہے. تو آپ اوکے، انتم سے ترکیب شروع کریں گی. تو ہم اس کو اس طرح کہیں گے جیسے آپ کسی کو وارن کرتے ہیں کہ ہے آل آف یو، اس طرح کا اس کو ہم جی جب کہیں گے تو کہیں گے. جی بالکل بالکل بالکل. اوکے، بیٹی آپ جس طرح تیار کر کے آئی ہیں اگر آپ ترکیب بتا دیں تو میرے خیال میں باقی اسٹوڈنٹس کو بھی آسانی ہو جائے گی، ورنہ اس کنورسیشن میں ہمارا ٹائم بہت زیادہ لگے گا. جی جی معذرت. چلے یہ ہے ہا انتم ہا اولائی، یہ دونوں جو ہیں وہ مبتدا بن رہے ہیں. ہا انتم ہا اولائی، بیٹی یہ تم بالکل لوگ. مبتدا بن سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں دو الگ الگ اس طرح سے مبتدا ہم نہیں بنا سکتے. اچھا، تو انتم کو مبتدا بنا لیجئے کیونکہ وہ پہلے صحیح آ رہا ہے، اور تو ہا اولائی کو آپ خبر بنا لیجئے. خبر معرفہ آ سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہا اولائی جا دل تم، تو یہ خبر نمبر 1 ہو گئی اور جا دل تم خبر نمبر شاباش، 2 ہو گئی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اوکے، اور پھر جا دل تم انہم فی الحیات الدنیا، تو انہم ان سے لڑتے ہو فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی زندگی کے معاملات کے بارے میں، اس طرح اگر ہم اس کو کہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور ترکیب آپ پھر یہ کیجئے. دونوں خبر کے. ہاں انتم وہی آپ کا ہو گیا، انتم کا جو آپ کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ہو گیا. اور ہا اولائی وہ لوگ، جا دل تم، تو آپ مطلب کہ یہ انتم کی طرف تم جا رہا ہے کہ تم سے جھگڑتے ہیں یا آرگیو کرتے ہیں. انہم ان کے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں، رائٹ. اچھا بیٹی اگر آپ جا دل تم کو پہچانیں گی نا تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. جا دل تم، ہاں آپ جا کہہ رہی دل ہیں کہ تم وہ تم تم سے سے جھگڑتے جھگڑتے ہیں. ہیں. نہیں، پھر دیکھیے جادل تم یہ جو اٹیچ تم ہے، پروناؤن بول. تم اٹیچ جو نظر آ رہا ہے یہی فاعل ہوتا ہے. یہ فعل ماضی کی علامت ہوتا ہے. یہ میں جو گرامر اسٹوڈنٹس نہیں ہے نا، میں انہیں بھی ترجمہ سکھاتی ہوں نا، ان کو نشانیاں بتاتی ہوں. تو یہ تم جو ہے نا اوکے، اس طرح لگا ہوا ہے، یہ فعل ماضی کی علامت ہے اور یہی کام کرنے والا ہے. تم سب نے جھگڑا کیا. اوکے، تم سب نے جھگڑا کیا ان سے دنیا کے ٹھیک ہے بارے میں یا دنیا کے معاملات کے بارے میں. تو یہ انہم فی الحیات دنیا، یہ پورا متعلق بالخبر ہو گیا. ہاؤلائی جادل تم کی یہ جی. متعلق انہم بیٹا بالخبر ہو گیا. ایک متعلق بنا لیجئے، انہم اوکے، جار مجرور، اور فی الحیات دنیا دوسرا متعلق بنا لیجئے. اوکے، تو اس میں 2 خبر اور 2 متعلق ہمارے پاس ہیں. نہیں ہم ایسے نہیں کہیں گے. ابھی ہم یہ اچھا، کہیں گے، آپ کہہ ٹھیک رہی ہیں، سمجھی بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح سے کہیں گے نہیں. ہم یہ کہیں گے جی انتم مبتدا، ہاؤلائی خبر اول، جادلتم انہم فی الحیات الدنیا جملہ فعلیہ، جس میں فعل اپنے فاعل جادل، انتم اور دونوں متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ثانی بنا. اوکے.
ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو آپ نے دو متعلقان کی بات کر رہی ہیں اس کا اس جملے سے تعلق ہے، ان سے نہیں ہے، صحیح اور جو دو خبر کی بات کر رہی ہیں اس کا پتہ چلے کہ یہ انتم کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہر چیز کو بیٹا الگ الگ پہچاننا ہے، الگ الگ صحیح ایکسپلین کرنا ہے، اور پھر اینڈ پہ ان کو اکٹھا کر دینا ہے. صحیح. تو یہ آپ کا جو جملہ فعلیہ ہے اس کو ہم پہلے کہیں گے کہ یہ خبر نمبر 2 ہے ہماری، اس بیٹا طرح اگر آپ کہیں مجھ گے سے ہم؟ پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ آخر میں کہیں. اچھا، ابھی پھر ہم اس کو جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا، یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کو پھر ہم کس طرح سے کہیں گے؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کا متعلق ہے، یا یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہاؤلائی کی خبر ہے پورا جملہ فعلیہ؟ اچھا اچھا اچھا، ایسا ہے کہ آپ نا میں نے ایکچولی آپ لوگوں سے ایک ہوتا نا کہ تھوڑا بہت انٹرویو لینا، تھوڑا پوچھنا، جس سے مجھے اندازہ ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس لیول پر ہیں ترکیب میں، مجھے ان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. ایسا کرتے ہیں، مجھے ابھی ابھی یہ خیال آیا کہ آپ اگر جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں اگر آپ سننا شروع کریں 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس صحیح کے بعد اگر آپ ترکیب کے لیے آئیں تو کیا آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی، اور جو ہمارا صحیح طریقہ چل رہا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ سے میرا ارادہ تو ہے، لیکن مجھے ابھی لگ نہیں رہا کہ مجھے موقع ٹائم ملے گا. ارادہ میرا یہی ہے کہ جو ہماری نیو اسٹوڈنٹس آنے والی ہیں بیسک کمپلیٹ کر کے، ان کے لیے میں الگ یہ سارا بیچ بنانا چاہوں گی، گروپ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہفتے میں 2 کلاسز لینا میرے لیے پاسبل ہوگا. تو میں آپ لوگوں، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ کورس کر کے آئی ہیں، تو آپ لوگوں کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پرانی اسٹوڈنٹس کو سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری اور ان کی ڈسکشن سے آپ کو بہت کچھ، یہ 2 دفعہ سنیں گی تو آپ کو آ جائے گا. چلیے عائشہ گل انشاءاللہ. بیٹی، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ آئیے. جی عائشہ گل بیٹی آئیے. یہ تو میں صفیہ بیٹی کو میں کہتی ہوں کہ وہ آئے اور ترکیب کر دیں. جی میڈم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کے ساتھ سنا پائیں گی؟ پہلے مجھے بتا دیجئے. جی مان گیا بچہ ہمارا. مان کے؟ اچھا چلیں بسم اللہ ہاں کیجئے، مان آئیے گیا. جی. شروع سے سٹارٹ کروں؟ اس سے جی شروع سے کیجئے، تاکہ ہم سب کو آپ یوں سمجھے کہ ہمیں آپ پڑھا رہی ہیں، بس جو آپ تیار کر کے آئی ہیں. چلیں. نہیں اتنا مجھے بھی نہیں آتا. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ امن یکون علیہم وکیلا. اس میں ہاں حرف تنبیہ ہے، انتم ضمیر منفصل مرفوع، یہ مبتدا بنے گی. ٹھیک ہے اولائی اس میں اشارہ یہ ہے، ویسے تو مبتدا بنتا ہے، یہاں پہ خبر اول بن جائے گا. ٹھیک ہے جادلتم فعل ماضی، جیم دال لام، باب مفعلہ سے ہے یہ، اور تیسرا نمبر والا فارم. انتم فاعل، اور اس ٹھیک ہے میں آگے انہم اس کا متعلق فعل، اور فی آگے حرف جار ہے دوبارہ سے، اور الحیات الدنیا موصوف اور صفت مل کے یہ مرکب توصیفی مجرور ہو گیا ہے جار، فی حرف جار کے لیے. اور یہ متعلق جادلتم بنے گا. شاباش ماشاءاللہ. تو اور جادل تم فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقان سے مل کے کیا بنا رہی ہیں؟ یہ پھر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر 2، اور یہ پورا ایک ایکسیلنٹ جملہ ایکسیلنٹ، اسمیہ. ماشاءاللہ. ترجمہ کر دیں. ٹھیک. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیاوی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا. یہ ہاں کا تھوڑا جیسے وارن نہیں کیا جا رہا، خبردار، اور کسی جیسے جی سن لو، ٹھیک جی ہے، جی یہ اس کا اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے. سن لو تم وہ لوگ ہو، سن لو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیاوی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا. شاباش ماشاءاللہ. آگے. فا حرف عاطفہ میں نے آگے اس کو حرف عاطفہ کے طور پہ کیا ہے، اور من اس میں اسم استفہامیہ ہے، اچھا اور بیٹی یہ ذرا مبتدا غور بن کیا کریں، جب آپ فا پہ کنفیوز بھی نہ ہوا کریں، اور نہ غور کیا کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات وہی چل رہی ہے جس نے جھگڑا کیا اور جو جھگڑا؟ تو کیونکہ آگے وہ ہے کہ قیامت میں جھگڑے کے بارے میں بات ہوگی. دیکھیے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو، سن لو جان لو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان لوگوں سے دنیاوی زندگی میں یا ان معاملات میں یہ
جھگڑا کیا. اب آگے آپ کا ترجمہ تو ذہن میں ہوگا آپ کو. تو یہ فا جی جی عاطفہ اتنی بہتر بنتی نہیں ہے، اور کون پھر کرے گا اس کے ساتھ، یہ ایک اور بات ہے. اصل میں اچھا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، وہ میں نہیں ڈسکس کر رہی. اس کو فا فصیحہ بنایا گیا ہے جواب و شرط پہ جو ہوتی ہے، جس کی شرط محذوف ہے کہ جی اگر تم نے اس طرح سے کیا تو پھر قیامت کے دن تمہیں کون وہاں پہ اس طرح سے کرے گا. ٹھیک لیکن آپ اس کو چاہے استنافیہ کیا لیں، لیکن عاطفہ والی بات نہیں بنی. بیٹی عاطفہ بہت کلیئر بن رہی ہوتی ہے، لفظ کا لفظ پہ، حرف کا حرف پہ، فرض کریں جملے کا جملے پہ، وہ کلیئر ان کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بات چل رہی ہے. کبھی کیونکہ آگے ذرا سی یہ بھی عاطفہ کنفیوژن بنے گا ہو، ام کے نہیں بعد. عاطفہ نہیں ہے، اس کو ام کے استنافیہ بعد بنا نہیں لیجئے. کس کے بعد؟ یہ ام کے بعد یہ جو نہیں ام تو یومل عاطفہ کیا ہے بیٹا، ام عاطفہ ہی ہوتا ام ہے عاطفہ یہاں ہی پہ ہے. جتنا ٹھیک استعمال ہے. ہاں ہے ٹھیک ہے. فا فصیحہ پھر اس کا نہیں فصیحہ چھوڑ دیں، میں فصیحہ بھی نہیں ذکر کرنا چاہ رہی، اس کو فا استنافیہ کہہ لیں. ہاں ٹھیک ہے صحیح. فا استنافیہ من اس میں استفہامیہ ہو کے یہ مبتدا. اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یجادلو جو ہے وہ فعل مضارع، جیم دال لام باب مفعول ہے، ہوا فاعل. اللہ اللہ جو ہے وہ مفعول بھی اس میں جلالہ، اور انہم جار مجرور. جار مجرور اس کے بعد یوما ظرف زمان مضاف بن کے قیامہ مضاف الیہ. اور یہ یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ یہ ایک جملہ فعلیہ بن گیا. تو بیٹی یوم القیامہ کو کیا بنا رہی ہیں؟ یوم القیامہ کو یہ جو ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں نا، ان کا جی یاد رکھیے گا، یہ زیادہ تر یہ مفعول فی بنتے ہیں، نہیں تو آپ ان کو متعلق بھی بنا سکتی ہیں. تو اس میں بھی مفعول کی یجادل فعل اپنے یہ جو یجادلو ہے فعل اپنے فاعل کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہوا فاعل. شاباش. اپنے فاعل اور مفعول بھی اور دونوں متعلقان سے مل کر کیا بنا؟ یہ پھر جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ اور فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ خبر بن گیا من مبتدا کے لیے. ماشاء اور اللہ یہ شاباش. جملہ استفہامیہ بن گیا اور یہ معطوف ہو گیا ٹھیک ہے. اگلے والے جملے پہ. ام حرف نہیں عطف یہ ہے نہیں آگے. کہیں گے معطوف ہو گیا، اسے معطوف علیہ کہیں گے. سوری معطوف لے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور آئین ام سے. حرف عطف اور من پھر وہی اس میں استفہام مبتدا. یکونو اس کا ہوا اسم کانا یکونو میں. اور علیہم جو ہے یہ وکیلا کے لیے متعلق مقدم خبر. نہیں اس کا اسم کانا کیا بتایا، مجھے سن نہیں پائی. ہوا ہوا اسم کانا. شاباش شاباش یہ ماشاء اللہ. ہوا آگے وہ چلیں. یجادلو والے ہوا کے اوپر وزن کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے، علیہم بالکل ٹھیک ہے. متعلق مقدم خبر. وکیلا منصوب خبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اور کیا بنا یہ؟ یہ پھر ایک یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو گیا یکونو علیہم وکیلا، اور یہ خبر بن گیا من اس میں من مبتدا کے لیے، اور یہ پھر جملہ اسمیہ. فمن ماشاء یجاد اللہ. عنہم یوم القیامہ یہ معطوف الیہ. پھر ہوں ام عاطفہ بیچ میں، اور پھر ہوں من یکونو علیہم وکیلا یہ معطوف بن گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترجمہ کیجیے. مگر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے جھگڑا کون کرے گا، آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا. ٹھیک ہے، ام کا یا کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا یا کون ان پر وکیل ہوگا. یا کون یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا. ٹھیک ہے بیٹی، وہاں کا دوبارہ لفظ نہیں آیا، بس سمپل آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا. یا کون ان کا وکیل ہوگا، سمپل. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. میں سب نیو اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گی کہ عائشہ بیٹی ہمارے لیے ایک مثال ہے. یہ میری سب اسٹوڈنٹس اس چیز کی وٹنس ہیں. میں ان کو آج پھر اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، بالکل یہ اٹک کر ترکیب کر رہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کورس ابھی مکمل نہیں ہوا، یہ ابھی بیسک کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان کی اپنی محنت ہے کہ یہ اتنی بہترین اب ترکیب کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو سب اسٹوڈنٹس کوشش کریں، جو نئے ہیں جو پرانے ہیں، آپ سب کر سکتی ہیں. کوئی ایسا کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی ایسا اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. بس لفظوں پہ غور کیا کریں، ان کو پہلے انڈیویجول پہچانیں اور سوچیں کیا ہے، اس کے بعد ان کو ملایا کریں اور آخر میں جملہ بنایا کریں. اور ترجمہ کوئی نہیں ہے، اگر ترجمہ نہیں آ رہا، ترجمہ کرتے کرتے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ قواعد کے ساتھ. جی آپ میوٹ کر دیجئے. اس کا میں ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا. ترکیب آپ نے بہترین کی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں.
جی میوٹ کر دیجیے عائشہ. جی جی ٹیچر میرا نا میوٹ نہیں آ رہا, آپ اگر کر دیں تو وہ پھر ہو جائے جی گا. میں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. سن لو تم ہی وہ لوگ ہو, کیونکہ یہ جو تم ہی کے ساتھ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ خبر معرفہ لے آئے ہیں جو پہلے والی ہے. تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا, تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا. یہ ہے جی حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ. اس کی تھوڑی سی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اور بلکہ یہ آپ کو اگر پچھلا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ انہی کے بارے میں ہے. یہ خطاب وہ جو منافق چور تھا اس کے جو حمایتی تھے ان کے بارے میں ہے, کہ اگر آج تم چور کے حمایتی بن بھی گئے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم میں سے کون اس کی وکالت کرے گا, جبکہ تمہارے لیے اپنا یہ ہی گناہ کافی ہوگا. اور باقی اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جانا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہی چور ہے. لہٰذا ایسے معاملات میں انتہائی تحقیق اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود قائم کرنے کے سلسلے میں بہت سی ہدایات فرمائی ہیں, تو جن کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ تھی جی آج کی آیات. کرنی تو 3 تھیں لیکن تھوڑا ہمارا ٹائم اس میں ڈسکشن میں لگ گیا. کوئی بات نہیں, ہم نے آج 2 کی ہیں لیکن الحمدللہ بہت تسلی سے کی ہیں, سب انہیں غور سے سنیں. تو اور اسی انداز پہ ہی اس کلاس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے. میں سب نیو اسٹوڈنٹس کو بھی بتا دوں یہی ہمارا انداز ہوتا ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ابھی وہ بیان کرنا تھوڑا سا انہیں ٹائم چاہیے تو آپ ٹائم لیجئے, آپ سینئر اسٹوڈنٹس کو سنیں کہ وہ کیسے بیان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہمارا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, پورے ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے. تو اس میں مجھے ان آیات کا یہ کرتی ہیں گرامیٹیکل انالیسس, اگر ان کا ٹھیک ہوتا ہے 100% تو میں اکثر اس کو اسکپ کر دیتی ہوں, میں دوبارہ نہیں بتاتی ہوں. کبھی کبھار دوبارہ میں ذکر کر دیتی ہوں, کچھ مزید قواعد بتانے ہو یا مزید اور طریقے سے تھوڑا سا یا کچھ اور باتیں میں نے شیئر کرنی ہو, اور اس کے بعد اس طرح سے اس کی ترجمہ اور تفسیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے پہ سب تیاری کر کے آئیں. باقی اس میں یہ دیکھ لیجئے استغفا یستغفی, یہ دیکھ لیجئے. تو خا فا یا حروف مادہ, اس سے قرآن مجید میں جتنے بھی ابواب سے یہ حروف مادہ آئے ہیں وہ ساری تفصیلات اس ڈکشنری میں آپ کو مل جائے گی. ہمارا مطلوبہ یہ ہے اس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اصلی شکل لکھی ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہ اس طرح سے یا پر یہ زبر آ رہی, استغفا یا یستغفیو, یہ اصلی ہے. پھر چینجز کے بعد, اور چینجز میں امید کرتی ہوں سب سٹوڈنٹس کو یہ قواعد آتے ہوں گے, یہ مثال اجوف ناقص یہ جو حروف علت کے ہیں یہ سارے قواعد آپ کو آتے ہوں گے. استغفا یستغفی یہ فائنل ہو گیا. تو اس کا کیا ترجمہ ہے جی, یہ کہتے ہیں کہ پوشیدگی چاہنا, چھپنا, وہ چھپنا چاہتے ہیں یا چھپتے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب نے تھوڑا ڈیفرنٹ کیا, تو دونوں ٹھیک ہے, میں نے دونوں طرح سے یہ ترجمے دیکھے ہیں. اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں, صفیہ بیٹی نے مجھ سے اور کیا شیئر کیا ہے, یہ شیئر کیا ہے با یا تا, یہ ہے جی ہمارا مطلوبہ یہ ہے. بیتا یبیتو, اور آگے دیکھیں ساتھ انہوں نے ہر ایک کا وہ مصدر بھی لکھا ہوتا ہے. ثلاثی مجرد کا مصدر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس سے آ جاتے ہیں, اور جو مزید فی ہے ان کے تو وزن آپ کو یاد ہی ہوں گے. اس کا ایک ترجمہ ہے جی رات میں حملہ کرنا, شب خون مارنا. دوسرا ہے رات میں سوچ بچار کرنا, مشورہ کرنا. بہت خوبصورت انداز ہے اس ڈکشنری کا, قرآن مجید سے مثالیں بھی دی گئی ہیں, صرف اس کا نام ہی قرآنی ڈکشنری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ مثالیں ضرور دیکھا کریں. میرے پاس چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, ورنہ مجھے اس طرح سے آدھا ادھورا بتانا اتنا اچھا تو نہیں لگتا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں مثالیں نہیں بتا سکتی. لیکن مثالیں ضرور دیکھا کریں, مثالوں سے زیادہ سمجھ آئے گی. اگر کسی لفظ کے 5 معنی بتائے ہیں, 5 مثالیں یہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے لائیں گے, ان 5 آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ہدایت کا لفظ دیکھ لیں, ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں اتنے مختلف معنی میں ہے, لیکن ہم اسے صرف ہدایت کرنا, ہدایت دینا, بس یہ 1-2 معنی میں کر کے گزر جاتے ہیں. وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں اور آگے آپ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, مثالیں دیکھیں کہ اس کے اتنے معنی ہیں اور قرآن مجید میں کس آیت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے, تو زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جڑے رہیں, ریگولر رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا ہر گزرتی کلاس کے ساتھ. اور باقی آپ باقی اسٹوڈنٹس بھی آئیں, ترکیب کیا کریں جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں, اس طرح سے کرتے کرتے آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.